فورس کنورژن کا سلسلہ کب شروع ہوا؟ دہلی کے محمد حسنین نظریاتی سوچ کے مالک ہیں۔ یہ انڈیا میں صحافی تھے اور ان کا وہاں سیاسی اور سماجی سرگرمیوں کا بھی ریکارڈ ہے۔ آج کل یہ اپنے بیٹے کے ساتھ کراچی میں عیدی سینٹر میں مقیم ہیں۔ ہندوستان کی جو ہندو نواز تنظیمیں ہیں، ہندوتو کی تنظیمیں ہیں، انہوں نے جو اپنے مظالم کی رفتار بلند کی ہے، خاص طور سے مودی کے برسر اقتدار آنے کے بعد، اس کے بعد امید کی جو ایک کرن تھی کہ اس ملک میں دلیل کی سنی جائے گی، جوڈیشری ہے، عدلیہ اپنا کام کرتی ہے، آزادی کے ساتھ کام کرتی ہے۔ یہ جب امید مایوسی میں تبدیل ہوئی تو میں نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور میرے سامنے پاکستان کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ ان حالات میں میں یہاں پر آیا ہوں۔ دیکھیں، ہندوتو کا ایک پروگرام ہے، اسے کہتے ہیں گھر واپسی یا ہوم کمنگ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کنورژن ہے ہی نہیں، آپ اپنے پرانے گھر میں آ رہے ہیں، بلکہ آپ کو زبردستی مسلمان بنایا گیا تھا، مسلمانوں کے ذریعے، مغلوں کے ذریعے، اسلام کے ماننے والوں کے ذریعے۔ یہ ان کا کتھن ہے، یہ ان کا قول ہے۔ ہم آپ کو اپنے گھر واپس آنے کا موقع دیتے ہیں۔ یہ وہ نریٹو ہے، یہ وہ بیانیہ ہے جو دنیا کے سامنے وہ رکھتے ہیں۔ وہ اسے کنورژن، ریکنورژن یا فورس کنورژن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے دنیا کے سامنے۔ ویسے ہے یہ فورسڈ کنورژن، لیکن اس کی مختلف شکلیں ہیں اور اس کی ایک تاریخ بھی ہے۔ بہت سارے لوگوں کا، جن میں پاکستانی دانشور بھی شامل ہیں، یہ خیال ہے کہ کنورژن یا ریکنورژن یا فورسڈ کنورژن کی شروعات 1947 یعنی تقسیم ہند کے بعد ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ تاریخ میں جائیں گے، گہرائی سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فورسڈ کنورژن کی شروعات یا کنورژن کی شروعات آزادی کی تحریک سے بہت پہلے ہو گئی تھی۔ کنورژن کی تاریخ ہندوستان میں بہت پرانی رہی ہے۔ لوگ غزنوی اور غوری کی بات کرتے ہیں۔ ان سے 1000 سال پہلے دوسری صدی قبل مسیح میں ہندو بادشاہ پشیمتر نے بدھ مت کے پیروکاروں کا قتل کیا، ان کی ہزاروں عبادت گاہیں توڑ دی۔ تقسیم ہند سے پہلے 19ویں صدی میں 1857 کی ناکام بغاوت کے بعد بہت فسادات ہوئے ہیں۔ 57 سے پہلے بھی فسادات ہوئے ہیں، لیکن ہندوستان کی حکومت نے اور ہندوستان کے ہندو دانشور طبقے نے ان فسادات کا بہت کم ذکر کیا ہے، بلکہ کیا ہی نہیں ہے۔ 2 تنظیمیں وہاں پر ہندوؤں کی کام کر رہی تھیں، 2 عقیدے ہندوؤں کے ہیں۔ ایک تو ان کا سناتن دھرم ہے اور ایک آریہ سماج۔ سناتن دھرم جو ہے وہ ایک روایتی ہندو فرقہ ہے جس سے وہاں کی اکثریت جڑی ہوئی ہے۔ آریہ سماج جو ہے وہ اس کا سب سے طاقتور انٹلیکچوئل گروپ ہے۔ سناتن دھرم کنٹرول کرتا ہے، مگر یہ کنٹرول کرتے ہوئے نظر نہیں آتا۔ جب ان کو مسلمانوں کے اندر کام کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ان کے پاس بہت ساری فرنٹ آرگنائزیشنز ہیں، دباؤ ڈالنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے، دلیل دینے کے لیے، شرمندہ کرنے کے لیے، الگ الگ آرگنائزیشنز ہیں۔ آر ایس ایس جو کہ بہت زیادہ قریب ہے سناتن دھرم سے، حالانکہ اس نے اسپیس دے رکھا ہے آریہ سماج کو بھی، اس نے تقریباً 52-53 ذیلی تنظیمیں بنا رکھی ہیں جو مسلمانوں کو، عیسائیوں کو نشانہ بناتی رہتی ہیں۔ دلی سے ایک پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے جو کہ جے پور یا اس سے غالباً آگے بھی جاتا ہے، اسے ہم اراولی کہتے ہیں۔ اراولی پہاڑ اور اس کے آس پاس مسلمانوں کی کچھ برادریاں تھیں۔ وہ اپنے پیشوں کی وجہ سے مسلمانوں سے کچھ کٹ گئے تھے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی جو بڑی آبادی ہے وہ کنورٹڈ ہی ہے، یہ تو آپ جانتے ہوں گے۔ تو ان کی جو برادری تھی اس کی ایک ہندو شاخ بھی تھی، مسلم شاخ بھی تھی۔ تو انہوں نے مسلمانوں پر کام کرنا شروع کیا، ہندو تنظیموں نے، اور ان کو اس بات پہ قائل کیا کہ آپ دونوں تو ایک ہی ہیں، آپ ادھر آ جائیں، ہم سب ایک ہیں۔ اور کسی طرح سے ان کو سماجی دباؤ ڈال کر، شادی بیاہ کے حوالے دے کر کے ان کو ہندو بنانا شروع کیا۔ یہ شدی کی تحریک کہلائی۔ شدی کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پاک کرنا، گناہوں سے پاک کرنا۔ اور اس تحریک کے سائیڈ بائی سائیڈ، اس کے ساتھ ساتھ
आर्य समाज ने तौहीद खालिस का नारा लगाया और ये कहा कि जो हमारा तौहीद है वो आपके तौहीद से बेहतर है। इस चोर दरवाजे से वो घुसे और मुसलमानों के कम पढ़े लिखे तबके पर उन्होंने डोरे डालना शुरू किए और जहाँ पैसों की ज़रूरत हुई वहाँ पैसा दिया और जहाँ फसाद कराने की ज़रूरत हुई वहाँ फसाद कराए। दरअसल शुद्धि तहरीक का मकसद गैर हिंदुओं या बिलखसूस मुसलमानों और ईसाइयों को वैग धर्म कबूल करने की दावत देना और हिंदुओं में खुद एतमादी की रूह फूंकना। एक शहर है आगरा जो ताजमहल के हवाले से बहुत मशहूर है। वहाँ पर कुछ ख़ानदान थे मुसलमानों के जो कि हिंदुओं के साथ मिलकर हंसी खुशी ज़िंदगी अपनी गुजार रहे थे। वो भी मजदूर थे, ये भी मजदूर थे। लेकिन जो हिंदुओं के ख़ानदान थे उनके पास सारे सरकारी कागजात थे, मुसलमानों के पास नहीं थे। उनको यही कहा गया, भाई आपके सरकारी कागजात इसलिए नहीं बन रहे हैं कि आप मुसलमान हैं। कोई भी एक दरख्वास्त लगा देता है कि इनके सरकारी कागजात ना बनाए जाएं, पहले इनकी जांच की जाए, ये तो बांग्लादेशी हैं। लेकिन अगर आप हिंदू मज़हब इख्तियार कर लेंगे तो सारे गुनाह आपके धुल जाएंगे। और यही हुआ। एक तारीख का ऐलान हुआ, उन्होंने आकर अपने हिंदू होने का ऐलान कर दिया। इनके परिवार के लोग करीब 25-30 साल पहले या उससे भी पहले इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, लेकिन अभी इन लोगों के पूरा समझ में आया है कि हिंदू धर्म में ही इनके हित सुरक्षित हैं और इसी कारण से इन सभी लोगों ने हिंदू धर्म में वापसी की है। मुसलमानों को हिंदू मजहब में शामिल करने की ये तकरीब विश्व हिंदू परिषद, बजरंग और धर्म जागरण मंच की जानिब से मुनक्किद की गई थी। इन हिंदुओं का कहना था कि हमने तो ये सब मुसलमानों को घर वापस लाने के लिए किया और हमने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। लेकिन जिन मुसलमानों के बारे में ये दावा किया गया था उनका कहना ये था कि उनको धोखे से इस तकरीब में बुलाया गया और तंजीम के मुकामी रहनुमाओं ने इन्हें राशन कार्ड और शनाख्ती कार्ड बनवाने का लालच दिया था। हमें कुछ पता नहीं था जो ये लोग हमें जबरदस्ती ऐसे हिंदू मुसलमान से हिंदू बनाएगा। सब दबाव में चल रहे। पहले हमें कुछ नहीं बताया था, इसने ऐसे ही बोला था जो तुम्हारा आईडी प्रूफ बना देंगे। भारत हिंदुत्व रियासत में तब्दील होकर पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पुरतशद्दुद रियासत बन चुका है। बीजेपी का हिंदुत्व एजेंडा रोज बरोज बढ़ रहा है। उम्मीद है कि आज की इस डॉक्यूमेंट्री में आप भारत में तब्दीली मजहब के हवाले से बहुत कुछ जान गए होंगे।